اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج جو بات ہونے جا رہی ہے وہ صرف ایک بیان نہیں، یہ انسان کے اندر سوئی ہوئی روح کو جگانے کی کوشش ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز، روزہ اور کچھ فرض کا نام ہے، لیکن قرآن جب ہم کھولتے ہیں تو وہ انسان کو صرف سجدہ کرنا نہیں سکھاتا، وہ انسان کو انسان بنانا سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا عبادت کے لیے، شکر کے لیے، عدل کے لیے اور اسلام کے لیے، لیکن ذرا ٹھہرو، یہ کیا چار الگ الگ راستے ہیں؟ نہیں دوستو، منزل ایک ہی ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف دیکھیں تو وہی عبادت ہے، اگر ہم پوری کائنات کی طرف دیکھیں تو وہی اسلام ہے، اگر اپنی زندگی میں دیکھیں تو وہی شکر ہے، اور اگر ہم سماج کی طرف دیکھیں تو وہی عدل ہے۔ یعنی دین صرف مسجد تک سیمت نہیں، دین ویپار میں بھی چاہیے، رشتوں میں بھی چاہیے، اور انصاف میں بھی چاہیے، اور انسانیت میں بھی دین چاہیے۔ لیکن دوستو، سب سے بڑا سوال یہیں سے شروع ہوتا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے؟ کون بتائے؟ کیونکہ ہر سجدہ اللہ تک نہیں پہنچتا۔ یہیں سے ابلیس کا قصہ سامنے آتا ہے دوستو۔ ابلیس نے کہا، مالک مجھے صرف آدم کو سجدہ کرنے سے معاف کر دے، میں اتنی عبادت کروں گا کہ تیری پوری زمین سجدوں سے بھر دوں گا۔ لیکن حکم کیا آیا دوستو؟ عبادت وہ نہیں جو تو کرنا چاہتا ہے، عبادت وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، یعنی اپنی مرضی کی بندگی کبھی کبھی انسان کو گمراہ تک لے جاتی ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ اپنی پسند کا دین چاہتے ہیں، جہاں نفس بھی بچ جائے اور دنیا بھی بچ جائے۔ میرے پیارے دوستو، جب ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں حکم آیا، ان پتھر کو توڑ دو دوستو، اور اگلے ہی سال کہا گیا حجر اسود کو چومو۔ سوچو، دونوں پتھر پھر بھی فرق کا دوستو، فرق حکم میں ہے۔ جس اللہ نے چاہے وہ نشانی بنا دے، اور جسے چاہے وہ صرف پتھر رہ جائے۔ تو جب پتھر دو برابر نہیں ہو سکتے تو میرے دوستو، عام انسان اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ قرآن صرف عبادت نہیں سکھاتا، قرآن یہ بھی سکھاتا ہے کہ خاموشی بھی کبھی کبھی جرم بن جاتی ہے۔ دوستو، آپ نے قوم سمود کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ نے اس قوم کو ایسی طاقت دی تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، کلا دی تھی، مال دولت، لیکن ان کو گھمنڈ اور نافرمانی کا راستہ چن لیا تھا۔ جب انہوں نے اپنے نبی سے نشانی مانگی اٹھنے کی تو اللہ نے ایک بڑی کرامتی اٹھنی بھیجی۔ نبی صالح علیہ السلام بار بار کہتے رہے، یہ اللہ کی اٹھنی ہے، اسے تکلیف مت دینا، اس کا احترام کرنا۔ لیکن قوم کے سرکش لوگوں نے ایک آدمی کو آگے کیا، پھر جس کا نام کردار تھا۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ کردار نام کا ایک شخص نے اس اٹھنی کو اس کے پیر کاٹ دیے اور مار ڈالا۔ یہ کام ایک انسان نے کیا، لیکن عذاب پوری قوم پر آیا۔ کیوں؟ کیونکہ باقی لوگ خوش تھے۔ دوستو، ظلم پر خوش رہنے والا بھی اللہ کی پکڑ میں آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے۔ دوستو، یہیں سے کربلا بھی سمجھ میں آتی ہے۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ جب کربلا کا منظر ختم ہوا تو ایک ویپاری نے خواب میں سرکار دو عالم کو آپ کو تشریف لا کے دیکھا۔ خواب میں نبی نے پوچھا، تو کربلا میں کیا کر رہا تھا؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، یا رسول اللہ، میں تو کپڑے کا ویپاری ہوں، میں کپڑے بیچنے گیا تھا، میں نے دیکھا کہ جنگ ہو رہی ہے۔ نبی نے پوچھا، تو کھڑا کہاں تھا؟ وہ بولا، میں ایک طرف کھڑا تھا۔ پھر سوال ہوا، حسین کی طرف یا یزید کی طرف؟ اس کی روح کانپ گئی، وہ رو پڑا اور بولا، یا رسول اللہ، میں یزید کی طرف کھڑا تھا کیونکہ وہاں مجھے اپنی حفاظت محسوس ہوئی۔ پھر آواز ہوئی، تو جانتا تھا کہ حسین حق پر ہے، پھر بھی تو باطل کی ساتھ کھڑا تھا۔ جا، آج سے تیری ایک آنکھ کا نور لیا جاتا ہے۔ صبح جب وہ اٹھا، اس کی ایک آنکھ کی روشنی جا چکی تھی۔ دوستو، یہ ہر دور کے سوال ہے، یہ ہر دور کا سوال ہے، تم کس طرف کھڑے ہو؟
حق کے ساتھ یا طاقت کے ساتھ. آج بھی لوگ سچ جانتے ہیں لیکن ڈر کے وجہ سے خاموش ہے. اور دوستو آج انسان تھوڑا سا پیسہ پا کر بدل جاتا ہے, زمین خریدتا ہے, چھوٹا سا عہدہ مل جائے تو وہ آواز بدل جاتی ہے, چلنا بدل جاتا ہے, انداز بدل جاتا ہے. لیکن دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پورا عرب ان کے قدموں میں تھا, مکہ بھی ان کا تھا, مدینہ بھی ان کا تھا, پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے اپنے رب کی تسبیح کرو. میرے دوستو اصلی طاقت انسان کو جھکنا سکھاتی ہے, گھمنڈ فرعون کا کام ہے. اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا. خدا حافظ.